طریقے کا شروع ہو گیا ہے۔ اب یہاں سے جہاں سے ہم نے کل کچھ آیات پڑھی تھیں آپ کے سامنے، وہاں سے ان کی زندگی کا ایک دوسرا دور شروع ہوا۔ کم عمری سے لے کر جوانی تک کا ان کا جو دور تھا وہ عزیز مصر کے محل میں گزرا، اور انہوں نے اپنی جوانی کو بہت ہی اچھے اور بہترین طریقے سے گزارا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے انہیں علم اور حکمت عطا کی، اور یہ اس وجہ سے کہ وہ محسنین میں سے تھے، نیکوکار لوگوں میں سے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت بہت ہی خوبی کے ساتھ میں کرنے والوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بطور انعام ان کو علم سے بھی نوازا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت سے بھی نوازا۔ لیکن یہاں پر آ کر ایک دوسرا امتحان، ایک دوسرا دور ان کا شروع ہوا کہ جس وزیر کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ٹھکانہ دیا تھا، اسی گھر کی مالکن ان کے اوپر ڈورے ڈالنے لگی، ان کو پھسلانے لگی۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا، راودته التی هو فی بیتھا، وہ کہ جس کے گھر میں یوسف تھا اس نے اس کو پھسلانا شروع کر دیا۔ اور یہ ایک بار نہیں ہوا، بلکہ بار بار ان کے سامنے اس طرح کے حالات اور اس طرح کے نظارے اور اس طرح کی باتیں، چھیڑ خانیاں اور ایسے اشارے کہ جو صاف طور پر اس بات کا اشارہ کر رہے ہیں، سگنل دے رہے ہیں کہ یہ عورت مجھ کو اپنی طرف مائل کر رہی ہے۔ مسلسل یہ معاملہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ میں ہونے لگا، اور یوسف علیہ السلام ظاہر سی بات ہے کہ بہت زیادہ خوبصورت ہیں، اس میں تو کوئی بتانے والی بات ہی نہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نصف علم نصف حسن ان کو دیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آدھا حسن دیا تھا، تو نہایت ہی خوبصورت ہیں اور معصوم ہیں، نیکوکار ہیں، حسن صورت بھی ہے، حسن سیرت بھی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں وہ غلام بھی ہیں اس وقت جبکہ وہاں پر محل میں وہ موجود ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ عام غلاموں میں سے نہیں ہیں، ان کا ایک خاص مقام ہے ان کا، لیکن وہ ماتحت ہیں وہ، اور ان کی مالکن ان کو دعوت گناہ دے رہی ہے۔ پردیس میں بھی ہیں، اپنے دیش میں بھی نہیں ہے۔ دیش میں تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے گھر والوں میں، خاندان میں، اپنے لوگوں میں ایک انسان کو ڈر ہوتا ہے گناہ کرتے وقت میں، لیکن آدمی اگر پردیس چلا جائے تو وہاں جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، پہچاننے والا نہیں، وہاں پر تو معاملہ آدمی کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ پردیس میں بھی ہیں، جوان بھی ہیں، کنوارے بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، اور ایک حسین و جمیل ایک عورت ہے جو ایک مالدار اور بڑے اسٹیٹس والے انسان کی بیوی ہے، وہ ان کو دعوت گناہ دے رہی ہے، زنا کی طرف ان کو بلا رہی ہے، اور اس طرح کے حالات پیش کر رہی کہ وہ اپنا آپا چھوڑ دیں، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں۔ اور آخری اٹیمپٹ کے طور پر اس نے سارے دروازے بند کر کے اس طرح سے ان کو اندر بلایا کہ اب کوئی دیکھنے والا اور پکڑنے والا کوئی نہیں ہے ابھی۔ اس موقع پر جب اس نے کہا کہ اب آ جا، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس کام سے کہ جس کی طرف تو مجھے بلا رہی ہے، اور انہ ربی احسن مثوایا، میرے رب نے مجھے ایک اچھا ٹھکانہ دیا۔ یہاں پر رب کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں پر ان کی مراد جو ہے وہ عزیز مصر ہے، جس کے محل میں وہ تھے، کہ جس نے کہا تھا کہ تم اس کا اچھے سے خیال رکھنا، ہو سکتا ہے کہ ہم کو اس سے فائدہ کچھ مل جائے۔ یعنی وہ عزیز مصر اتنا زیادہ پر امید تھا یوسف علیہ السلام سے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ کو ہو سکتا ہے کہ ہم کو اس سے فائدہ اٹھانے مل جائے۔ کہاں تو غلام اپنے مالک سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ غلام ہم کو فائدہ پہنچائے، یا پھر ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ تو اس نے ان کو ٹھکانہ دیا تھا، لہذا انہوں نے یہ بات جو کہی کہ میرے رب نے، یعنی میرے مالک نے مجھ کو ایک اچھا ٹھکانہ دیا، تو میں اس کی عدم موجودگی میں خیانت نہیں کروں گا، اور میں اس کے ساتھ میں یہ اس کے اچھے سلوک کے بدلے میں یہ برا معاملہ اس کے ساتھ میں نہیں کروں گا۔ اور دوسرا معنی اس میں یہی
جو کیا گیا کہ یہاں پر جو ہے یوسف علیہ السلام کی مراد وہ اللہ تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، اس نے مجھ کو یہاں پر پہنچایا ہے، اگرچہ سبب عزیز مصر بنا لیکن اس جگہ پر اس مقام پر میرا رب مجھ کو لے کر آیا ہے، اور ظالم جو ہوں گے وہ کبھی فلاح پانے والے نہیں ہیں۔ اس وقت جو ہے یوسف علیہ السلام نے صاف طور پر جو ہے وہ اس کے گناہ اس دعوت کو قبول کرنے سے انہوں نے منع کر دیا، اور وجہ بھی بتا دی کہ میں کیوں یہ تیری اس بات کو قبول نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، بے شک اس عورت نے ان کا قصد کیا۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے قرآن کریم میں ہم کہتے ہیں اس ارادے کو جو بڑا مضبوط ارادہ ہو، جس کو بولتے ہیں قصد کر لینا، پکا عزم کر لینا۔ تو وہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا کہ وہ ان کو اپنے جال میں پھانس لے اور ان پہ جو ہے وہ یعنی مبتلا ہو جائے۔ وَهَمَّ بِهَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور یوسف نے بھی ارادہ کیا، لیکن آگے کیا بات ہے؟ لولا ارّا برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی برہان اگر نہ دیکھ لیتے تو وہ اس گناہ میں پڑ جاتے۔ یہاں پر مفسرین کا اختلاف ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ارادہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ ارادہ تو یوسف علیہ السلام کا بھی ہو گیا تھا، لیکن اسی وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی برہان، ایک ایسی دلیل اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھائی کہ وہ اس کام سے باز رہے۔ یہ عام طور پر یہی اس کا یعنی اس طرف لوگ گئے ہیں، لیکن جو اس بارے میں صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ارادہ کیا ہی نہیں تھا، قصد انہوں نے کیا ہی نہیں تھا۔ وہ قصد کر لیتے، اس عورت نے تو قصد کیا یوسف علیہ السلام کا کہ وہ ان کو گناہ میں مبتلا کر لے، یوسف بھی قصد کر لیتے، ارادہ کر لیتے اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے تو، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک برہان دکھائی لہذا وہ ارادہ انہوں نے نہیں کیا۔ ایک تو یہ بات ہے کہ انہوں نے ارادہ کیا ہی نہیں، انہوں نے اس لیے کہ اللہ کی برہان انہوں نے دیکھ لی تھی۔ اور یہاں پر اگر یہ مانا بھی جائے کہ یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی کچھ بات آ گئی تھی تو یہ وہ خیال ہے اور یہ وہ ایک دل کی بات ہے جو کسی بھی ایک ایسے انسان کے دل میں آ سکتی ہے کہ جو آدمی اس چیز کی جس کی طرف اس کا دھیان گیا ہے واقعی میں اگر اس کو اس کی ضرورت ہے اس آدمی کو تو اس کا شروعاتی خیال جو ہے اس کی طرف آ جائے گا، شروعاتی جھکاؤ اس کا اس طرف آ جائے گا۔ وہ شروعاتی والا معاملہ جو ہوتا ہے، مثال کے طور پہ آپ دیکھیے ایک آدمی روزے دار ہے اور اس کو بڑی سخت احتیاج ہے پانی کی، اب اس کے سامنے پانی آ جاتا ہے، ٹھنڈا پانی اس کے سامنے ایک دم آ جا رہا ہے، ایک دم گلاس میں سجا ہوا، شیشے کے گلاس میں، برف کے اس میں جو ہے کیوب بھی پڑے ہوئے ہیں۔ اب وہ آدمی کا دل ہو رہا ہے کہ میں اس کو اٹھا لوں، لیکن وہ رک جا رہا ہے کہ نہیں میں روزے سے ہوں، اللہ نے منع کیا ہے۔ تو یعنی کسی چیز کی طرف وقتی طور پر شروعاتی طور پر ہجان ہو جانا، میلان ہو جانا، اور ایک ظاہر سی بات ہے کہ ایسا معاملہ ہے کہ ایک عورت ہے، جوان عورت ہے، خود بھی یوسف علیہ السلام یعنی نوجوان ہے، اور سارے معاملات اس طرح سے اور کئی مسلسل یہ معاملہ چل رہا ہے اس عورت کی طرف سے، تو اگر شروعاتی طور پر کچھ بات اگر آ بھی گئی لیکن چونکہ تقویٰ تھا، اللہ کی طرف سے علم اور حکمت عطا کی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نیکوکار بندوں میں سے تھے، لہذا انہوں نے اپنے اس فطری میلان کو انہوں نے دبایا اور فوراً جو ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ انہوں نے طلب کی۔ تو اور یہ جو بات ہے کہ دل میں کسی چیز کی چاہت ہو اور پھر آدمی اس کو اللہ کے لیے چھوڑے، تبھی تو یہ امتحان بنتا ہے۔ اگر ایک آدمی کے دل میں خواہش ہی پیدا نہیں ہو رہی ہے اور وہ اگر رک جا رہا ہے کسی گناہ سے تو اس کے لیے اس میں کیا امتحان ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ ایک چیز جس کی طرف آدمی کا میلان ہے شدید، اس کو اندر سے اس کا داعیہ ہے کہ وہ چیز کر لے، لیکن پھر وہ اللہ کی خاطر اگر اس کو برائی کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، تب جو ہے اللہ کی نظر میں، اللہ کے یہاں پر یہ چیز واقعی میں اس کی قیمتی بنتی ہے۔ اور جب ملان ہی نہیں ہو تو ظاہر سی بات ہے پھر تو کوئی خاص بات اس میں ہے ہی نہیں۔ حدیث میں، صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کا قاعدہ لکھا۔ نیکی اور بدی کا قاعدہ یہ ہے کہ جب
بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کے ارادہ کرنے پر ہی ایک اجر، ایک نیکی اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے۔ اگر وہ نیکی کر لے تو ایک یعنی نیکی کا بدلہ ایک سے لے کر کم از کم 10 گنا اس کو ملتا ہے، اور کسی کو اس سے زیادہ بھی ملتا ہے۔ لیکن اگر کسی آدمی نے برائی کا ارادہ کیا، لیکن اگر اس نے اللہ کی خاطر وَإِن تَرَكَهَا إِنَّمَا تَرَكَهَا مِن جَرَائِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اس نے میرے ڈر کی وجہ سے اس نے اس گناہ کو چھوڑ دیا تو اس پر بھی اس کے لیے ایک کامل نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو اللہ کی خاطر ایک آدمی کا گناہ کی طرف میلان ہو اور وہ چھوڑ دے اللہ کی خاطر، تو یہ چیز اللہ کے یہاں پر باعث اجر ہے۔ تو وہ عورت اس نے یعنی یوسف علیہ السلام کے دل میں بات اگر آئی بھی اگر شروعاتی طور پر، لیکن فوراً جو ہے وہ اس چیز سے وہ رک گئے، اور جو ایک قصد ہوتا ہے، پکا ارادہ ہوتا ہے، جیسا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے اس ارادے کو بار بار کنٹینیو کر رہی ہے، ریپیٹ کر رہی ہے اس کو وہ، اور یہاں پر صرف خالی اس نے صرف زبانی طور پر نہیں کہا کہ قالت حیت لک، بلکہ یوسف علیہ السلام جب بھاگے وہاں سے تو ان کا پیچھا کیا، ان کو پکڑنے کی کوشش کی، تو یہ اس کا ارادہ ویسا ارادہ نہیں، بلکہ یہ پکا عزم مصمم ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کا معاملہ ویسا نہیں ہے، اگر کچھ بات تھوڑی آ بھی گئی لیکن فوراً جو ہے انہوں نے اس کو کنٹرول کر لیا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں یہ بات فرمائی کہ قیامت کے دن 7 قسم کے لوگوں میں سے جو اللہ تعالیٰ کی عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ایک وہ شخص بھی ہوگا کہ جس کو کسی ذات منصب و جمال عورت نے اپنی طرف بلایا۔ ذات منصب یعنی وہ عورت جو اچھے بڑے عہدے پر فائز ہو، جیسے کہ یہ عورت ہے کہ یہ عزیز مصر کی بیوی ہے، بادشاہ کے خاص جو خزانوں پر جو افسر تعینات ہے اس کی بیوی ہے، منصب والی بھی ہے اور جمال والی بھی ہے، اور وہ اگر کسی کو بلاتی ہے اور وہ آدمی کہہ دیتا ہے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو یہ وہ شخص ہے جس کو کہ اللہ تعالیٰ اپنے سے قریب کر کے اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے اس کو جگہ دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام جو ہے انہوں نے قصد کیا کرتے، یوسف علیہ السلام بھی قصد کرتے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی برہان نہ دیکھ لیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی برہان کیا چیز ہے جس کو یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا، اس کے بارے میں تفسیر کے اندر بہت ساری باتیں اس کے اندر آتی ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے ان کے دل میں بات آئی کہ ٹھیک ہے اب اتنا ہی پریشر کر رہی ہے، اتنا سارا معاملہ ہے، میں غلام ہوں جو بھی ہوں، چلو ٹھیک ہے، کچھ تھوڑا سا جیسے جھکا ہوا ویسے کیا ہوا، ایک برہان دیکھ لی۔ تو برہان کیا تھی؟ بعض کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام ان کو دکھا دیے گئے، یعقوب علیہ السلام ان کے باپ ان کو دکھا دیے گئے۔ بعض نے کہا کہ انہوں نے جبریل کو دیکھ لیا، بعض نے کہا کہ انہوں نے کوئی آیت لکھی ہوئی دیکھی۔ تو بہت ساری باتیں اس میں کہی گئی ہیں، لیکن کوئی بھی بات وہ پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی ہے۔ اور ایسے موقع پر اگر کوئی ایک عجوبہ، کچھ کرامت، کچھ انہونی اگر گھٹ جائے تو ظاہر سی بات ہے پھر تو کوئی ایک عام آدمی بھی اگر ہوگا تو بھی وہ اس گناہ سے رک جائے گا۔ تو یہاں پر جو انہوں نے برہان جو دیکھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ برہان کیا تھی؟ اہل علم فرماتے ہیں کہ وہ برہان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو علم اور جو حکمت دیا گیا تھا، جو علم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا اور جو حکمت اور دانائی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، اور جو ان کا ایمان تھا اس کا جو تقاضا تھا، بس وہی چیز ان کے سامنے آ گئی کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، میں اس کا بندہ ہوں۔ اس نے سارے لوگوں سے چھپ کے دروازے اس نے بند کر لیے، اندر سے اندر چلی آئی، لیکن میرا رب تو مجھ کو دیکھ رہا ہے، اور جس حال سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہاں پر لے کر آیا ہے اس کا تقاضا تو یہ نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں اکیلے میں چھپ کر لوگوں کے سامنے۔ ابھی تک میں نے زندگی جو گزاری وہ میری ایک اچھی زندگی تھی، اللہ کی فرما برداری والی زندگی تھی، احسان والی زندگی تھی، لیکن اب میں اکیلے میں چھپ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں تو یہ چیز مجھے زیب نہیں دیتی۔ یہ ان کا ایمان، یہ اللہ کی طرف سے دیا گیا ان کو علم، اور یہ سوجھ بوجھ، یعنی صحیح وقت پر علم کا صحیح استعمال آدمی کر لے، یہ چیز حکمت ہے، یہ چیز حکمت ہے۔ معلوم بہت سے لوگوں کو بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن جب کرنے کا وقت آتا ہے، جس وقت واقعی میں اس علم کی ضرورت ہوتی ہے، اگر آدمی اس وقت اس علم کے تقاضے پر اگر عمل نہ کرے تو یہ انسان علم والا ہو کر بھی جاہل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی برہان سے مراد ان کا وہ ایمان تھا جو اللہ تعالیٰ پر وہ رکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ان کو علم اور حکمت تھی۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طرح ہم نے یوسف سے برائی اور بے حیائی کو، فحش کو ہم نے دور کر دیا، ہم نے دور کر دیا۔ تو یہ جو یوسف علیہ السلام بچے، اپنے آپ کو انہوں نے بچایا اس بے حیائی اور برائی کے کام سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہم ہیں جنہوں نے ان کی اس حال میں مدد کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو برائی سے دور نہیں کیا، بلکہ ہم نے برائی کو اور فحش کو ان سے دور کر دیا۔ یعنی آپ سمجھیے اس بات کو، نقطہ یہاں پر کیا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے کہ ایک آدمی برائی سے پھر جائے، برائی سے رک جائے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے برائی کو اور فحش کو اس سے دور کر دیا۔ یعنی اتنے بڑے امتحان سے یوسف گزرے، ایک ایسے امتحان سے جہاں پر کہ کسی کا بچنا تقریباً ناممکن والا معاملہ ہوتا ہے، ایسے امتحان میں جب وہ پورے اتر گئے اور انہوں نے آزمائش میں کامیابی اختیار کی کہ انہوں نے اس کی بات نہیں مانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر لی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احسان کو یاد کیا اور انجام کو یاد کیا کہ ظالم جو ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کی اس آزمائش کے بدلے میں آگے تک کے لیے، مستقبل تک کے لیے ان کے لیے برائی اور بے حیائی، فحش کو ان سے دور کر دیا۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ مصر میں جہاں پر یوسف علیہ السلام تھے، اگرچہ وہ دنیاوی اعتبار سے ایک ترقی یافتہ ملک تھا، لیکن بے حیائی کے اعتبار سے، زنا کے اعتبار سے اور یہ ایکسٹرا میریٹل افیئرز جو ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے وہاں پر انتہائی گندگی تھی۔ اور آج بھی جو اشرافیہ، جو بڑے طبقے کے جو لوگ ہوتے ہیں، سیلیبریٹیز جو ہوتے ہیں، پیسے والے لوگ جو ہوتے ہیں، آج بھی وہاں پر معاملہ یہ چل رہا ہوتا ہے کہ جو ہے کسی کی بیوی کسی کے ساتھ، کسی کی بیٹی کسی کے ساتھ، اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ تو اس وقت کی مصری سوسائٹی کے اندر بھی یہ سارے معاملات تھے۔ تو یہ جو معاملہ ہوا یوسف علیہ السلام کے ساتھ میں، ابھی تو وہ غلام ہیں اور غلام کی حالت میں رہتے ہوئے ان کے اوپر یہ اتنا بڑا ان کے اوپر حملہ ہو رہا ہے۔ آگے چل کر تو یوسف علیہ السلام ایک اس ملک کے تخت پر، یعنی وہ آپ سمجھ لیں کہ بیٹھنے والے ہیں، تو اس موقع پر آئندہ ان کے سلسلے میں کوئی اس طرح کا ان کے ساتھ میں اٹیمپٹ نہ کرے اور وہ جو ہے اپنے آپ کو اس سے بچا لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے تک کے لیے ان کے لیے انتظام کر دیا، اور یہ بھی کہ جو عورتیں ہیں اونچے طبقے کی، وہ بھی ان سے نا امید ہو جائیں کہ بھائی یہ ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے، یہ ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے برائی کو، بے حیائی کو ان سے دور کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہٹا دیا۔ انہ من عبادنا المخلصین، کہ وہ ہمارے مخلصین بندوں میں سے تھا۔ یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے، یہاں پر اہل علم نے ایک بات کہی، یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ہم نے سوء یعنی برائی کو، والفحشاء بے حیائی، زنا کو اس سے دور کر دیا۔ تو یہ سوء برائی اور یہ بے حیائی یعنی زنا کیا چیز ہے؟ یہ دو چیزیں، دو چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں فحشاء سے مراد تو زنا ہے، وہ آخری مرحلہ، لیکن سوء برائی یہ وہ چیز ہے جو زنا کے مقدمات ہوتے ہیں، جو زنا تک پہنچانے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ نے اس سے ان کو، یعنی ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ان سے دور کر دیا۔ تو یہ چیز بہت اہم ہے کہ زنا جو ہے وہ کوئی پہلے اٹیمپٹ میں نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ زنا تک پہنچنے کے کچھ مقدمات ہوتے ہیں، اس کی طرف لے جانے والے کچھ راستے ہوتے ہیں۔ ایک انسان اپنے آپ کو ان راستوں سے، اس کے مقدمات سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہمارے مخلصین بندوں میں سے تھا۔ مخلصین، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں آتا ہے انہ من عبادنا المخلصین، ایک ہے مخلصین لام کے نیچے زیر، لیکن قرآن جب ہم پڑھتے ہیں وہاں پر مخلصین آتا ہے۔ مخلص کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنے ہوئے بندے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنے ہوئے بندے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یوسف ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا، ہم نے اس کو چن لیا تھا۔ شیطان نے جب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اللہ نے جب اس کو یعنی اپنے پاس سے جب اس کو اللہ تعالیٰ نے دھتکارا، تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ میں زمین میں اس کے لیے، اس آدم اور اس کی اولاد کے لیے چیزوں کو خوبصورت بناؤں گا اور سب کو میں اغوا کر لوں گا، سب کو اٹھا کے لے کے چلے جاؤں گا، ٹھیک ہے، سب کڈنیپ ہوں گے، کوئی نہیں بچے گا میرے وار سے، لیکن الا عبادک منہم المخلصین،
تیرے وہ بندے جو چنے ہوئے بندے ہیں، مخلص جو بندے تیرے ہیں، وہ جو ہے مجھ سے بچ جائیں گے۔ تو یہ مخلص بندے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے، یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ بندے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے سلسلے میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کرنے کے سلسلے میں اخلاص برتتے ہیں۔ اخلاص، بالکل ایماندار ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں، اللہ کی عبادت کے معاملے میں بھی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں معاملات کرنے کے اعتبار سے بھی۔ یہ دھوکہ دھڑی والے کام نہیں کرتے، یہ اوپر کچھ اندر کچھ، زبان پہ کچھ دل میں کچھ، ان کا وہ معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ مخلص ہیں، اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں مخلص بندے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہوتے ہیں وہی مخلص بندے ہوتے ہیں، چنے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بندے ہوئے ہوتے ہیں، چھانٹے ہوئے بندے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مخلص کو، جو اخلاص برتتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح کی چیزوں سے اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے۔ اور اس میں ایک آخری بات وہ یہ کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ امتیازی چیز دنیاوی اعتبار سے جو چیز دی تھی وہ حسن تھا۔ حسن، آدھا حسن اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا۔ اور جو چیز اللہ تعالیٰ بطور نعمت کسی کو دیتا ہے اس کے لیے وہ بطور آزمائش بھی ہوتی ہے، بطور آزمائش بھی ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی کہ ہم نے موسیٰ کو علم بھی دیا، حکمت بھی دی، حکم بھی دیا۔ اور وستوا، جب موسیٰ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ گئے، پختگی کی عمر کو پہنچ گئے اور بھرپور طاقت ان کو مل گئی، اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو ہے ان کو علم اور حکمت سے نوازا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی وہ کیا تھی؟ طاقت، جوانی کی طاقت، ایسی کہ ایک مکہ مارا تو سامنے والا جو ہے وہ ڈھیر ہو گیا، اتنی طاقت۔ لیکن وہی طاقت جو ہے ان کے لیے آزمائش کا سبب بنی اور ان کو مصر سے پھر ان کو بھاگنا پڑا۔ یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی عطا فرمائی تھی، لیکن یہ خوبصورتی ہی ان کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنی۔ تو یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو نعمت دے تو وہ اس بات کو سمجھ لے کہ یہ نعمت میرے لیے آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہا ہے کہ اس نعمت کو پا کر میں اس کا میں استعمال کرتا ہوں۔ بعض لوگ جو ہیں شکایت کرتے ہیں مجھے خوبصورتی نہیں ملی، مجھ کو پیسہ نہیں ملا، مجھ کو فلاں چیز نہیں ملی، لیکن وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اگر وہ چیز مجھ کو ملتی تو شاید میں اس آزمائش میں فیل ہو جاتا، اس کا میں غلط استعمال کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر مہربانی کرتے ہوئے اپنی اس نعمت سے اللہ نے مجھ کو محروم رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ میرے بارے میں وہ اچھا ہے، بندے کا یہ اللہ تعالیٰ سے گمان ہونا چاہیے۔ تو یہ نہیں کہ نعمتیں نہیں ملی تو آدمی اللہ سے شکایت کرنے لگ جائے، بلکہ اس میں بھی بہتری سوچے کہ اللہ نے اگر نہیں دیا تو ہو سکتا ہے کہ اگر وہ نعمت مجھ کو مل جاتی تو میں تکبر میں مبتلا ہو جاتا، میں گھمنڈ میں آ جاتا، اس کا میں غلط استعمال کرنے لگ جاتا، لہذا اللہ نے نہیں دیا، ٹھیک ہے اللہ کی کچھ مصلحت ہوگی۔ تو یہ جو ہم نے یعنی دیکھا یوسف علیہ السلام کے معاملے میں، آگے انشاءاللہ جو بات ہے کہ وہ بھاگے یوسف علیہ السلام، صرف یہ نہیں کہ خالی زبانی طور پر خالی بس انہوں نے ایک لیکچر دے دیا وہاں پر، بلکہ عملی طور پر فزیکلی بھی انہوں نے وہاں سے فرار اختیار کیا۔ اور یہ بہت ہی اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بہت سے لوگ بس زبان سے کچھ باتیں بول کے، دل میں کچھ باتیں سوچ کے رہتے اسی گناہ کی جگہ پر ہیں۔ فزیکلی وہاں سے ویسا ہی فرار اختیار کرنا چاہیے جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے فرار اختیار کیا تھا۔ انشاءاللہ اس پر کل بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو قرآن کی ان آیات سے اللہ تعالیٰ عبرت و نصیحت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا استغفر اللہ لی